میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور آج اس عظیم الشان محفل میلاد میں شامل ہونے والے عاشقان رسول اس وقت سوشل میڈیا پر بھی یہ لائیو جا رہا ہے جو اس کے ناظرین ہیں، رب کریم کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو ہر بار کی طرح پھر شاندار انداز میں منعقد کرنے کے لیے چامڑیا برادران جو ہیں، جناب امجد چامڑیا صاحب، حاجی افضل چامڑیا، ان کے بھائی سلمان چامڑیا اور پوری فیملی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت کی سرپرستی میں یہ جس محبت کے ساتھ اپنی یہ محفل سجاتے ہیں، انسپریشن ہے، سچی بات ہے۔ جس طرح ان کا فالو اپ ہوتا ہے، مجھے کچھ دنوں پہلے مدینہ منورہ سے غالباً 12 ربیع الاول کی رات ہی تھی یا اس سے پہلے کا دن تھا، امجد بھائی کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا میسج آیا، اور جس انداز سے انہوں نے مدینہ منورہ سے مجھے اپنی محفل کی دعوت دی اور کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو بھی دعوت پیش کرنے آیا ہوں۔ آئے ہائے، مجھے اتنا اچھا لگا، آنکھوں میں اشک آ گئے کہ سبحان اللہ، اپنی محفل کی پریپریشن اس انداز سے بھی کوئی کرتا ہے کہ میں مدینے آیا ہوں نبی پاک سے عرض کرنے کہ حضور ہم آپ کے میلاد کی محفل سجانے جا رہے ہیں، اس کے لیے کامیابی کی بھی دعا کرنے گئے تھے اور پھر آقا سے بھی عرض کیا۔ سچی بات ہے، یہ عشق بھری محفل ہے اور یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ اس محفل کو قبول بھی فرمائے، ہماری حاضری بھی قبول فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی کمال کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چونکہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کراچی کے بہت اہم بڑے بڑے تاجران یہاں موجود ہیں، تو میں اپنے آج کے بیان میں کچھ چیزیں وہ بھی آپ کی طرف بڑھاؤں گا جو آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے بھی سمجھ آئیں گی اور زندگی اور اچھے انداز سے ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ دیکھیں، قیامت کے دن آج ہم اپنی زندگی میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹ سائیڈ کیا ہے، کریڈٹ سائیڈ کیا ہے۔ اس حدیث کو میں ایک اور اسپیکٹ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ریئلائز ہو واٹ از دا امپورٹنس آف درود پاک۔ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیچارہ اگر ڈیٹ میں زیادہ چلا گیا ہے، کریڈٹ کم ہے، تو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹر ہو گیا ہے، یہ تو مائنس میں چلا گیا، مگر دیر از اے وے ان دس دنیا، اس دنیا میں تو کوئی راستہ ہے کہ کسی کو ہم قرض سے نکال دیں، اس کی بیلنس شیٹ نارمل کر دیں، کوئی وہ لون لے لے، کوئی مدد کر دے۔ مگر قیامت کے دن جو بیلنس شیٹ بنے گی نا، وہ بڑی کروشل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جنت کے عیش میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس دن وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ وہ بیلنس شیٹ بڑی کروشل ہے۔ وہاں روایتوں میں آتا ہے کسی کے پاس اگر ایک نیکی بھی کم پڑ جائے تو پھر وہ مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، محبت کرنے والوں کے پاس جائے گا، بٹ nobody help him on the day of judgment۔ کوئی ایک گڈ ڈیڈ، کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ تو پتا چلا کہ اس دن تو بیلنس شیٹ کریڈٹ میں ہونا ضروری ہے، ورنہ تو مارے جائیں گے، اس دن تو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا۔ تو آج ہی غور کرنا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ اب میں ایک بڑا ریئلسٹک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں یہاں بھی لوگ ہیں، پردے میں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے، پاسبل تو ہے، تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اور اگر دل سے یہ جواب آ رہا ہے کہ ہاں گناہ زیادہ ہیں، نیکیوں کا تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہیں تو قبول بھی ہوئی کہ نہیں، خلاص بھی نہیں ہوتا ہماری نیکیوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں شرمندہ ہوں؟
تو اب ایسے کام کرنے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہاں کی شرمندگی سے بچیں۔ اب دوبارہ یہ حدیث پاک سنیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ مینز جتنے درود پاک میں پڑھتا جاؤں گا میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یہ میری قیامت والی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کا شاندار فارمولہ ہے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا ہمارا گھنٹوں لے جاتا ہے، درود پاک ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیے، آئیے نیت کیجئے، میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں اور محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام، آج ہم ماشاءاللہ میلاد منانے جمع ہوئے، جن نے نبی پاک کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی نا، اپنا حصہ ملایا، اللہ نے ان کے ناموں کو عروج عطا فرمایا۔ اور نبی پاک سے جس چیز کو نسبت ملی، شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، نبی پاک نے ریت کے ذرے کو بھی اگر ٹچ کیا تو اسے طلوع آفتاب بنا دیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مدینہ منورہ کو دیکھیں، جب نبی پاک مدینہ پاک نہیں پہنچے تھے تو مدینے کو لوگ یثرب کہتے تھے، بلاؤں والی سرزمین کہتے تھے، مگر میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور۔ اس سے پہلے تو مدینے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ شان ہے میرے آقا، کیسے کیسے عروج عطا فرمایا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اگر نبی پاک کے بچپن کی بات کریں، عرب شریف میں بچپن میں لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی 2-3 ریزن تھی کہ بچہ گاؤں میں جائے گا تو اس کی زبان بھی اچھی، عربی لینگویج بھی امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہیلتھ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، آب و ہوا اچھی ہوگی۔ اس زمانے میں جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو مکے میں بہت ساری دائیاں آئیں کہ بچے لے کر جائیں گی اور انہیں دودھ پلائیں۔ ایک دائی کہتی ہے کہ میری باڈی میں بھی دودھ کم تھا، میں خود بھی کمزور تھی، اور جب مکے جا رہی تھی تو میرے جانور کا حال یہ تھا، میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ قافلے والے مجھے ٹونٹ کرتے تھے، کہتے تھے اے حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، بار بار رکنا پڑتا ہے، تمہارا جانور پیچھے رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے مکے پہنچی، سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے کسی نے بچہ نہ دیا، کیونکہ میں خود بھی کمزور لاغر تھی، مگر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے جو کوئی لے کر بھی نہیں گیا، چہرہ بڑا نورانی ہے، مگر اس لیے چھوڑ گئے کہ اس بچے کے والد نہیں تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی نہ لے گیا تو میں ہی لے جاؤں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ مگر کمال یہ ہوا کہ جیسے اس بچے کو گود میں اٹھاتی ہوں، اپنے جانور پر ہم بیٹھتے ہیں، وہی اونٹنی جو سب سے پیچھے آ رہی ہے وہ اب سب سے آگے چل گئی۔ قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور بدل لیا ہے؟ تو میں نے کہا جانور نہیں بدلا۔ اس نے جو جواب دیا نعت کے شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مل کر پڑھ لیجئے گا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ کہتے ہیں اونٹنی نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا۔ اپنے گاؤں پہنچی تو بی بی حلیمہ، اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے، ساری رات چراغ نہیں جلاتے تھے، جتنی دیر ضرورت پڑتی تھی چراغ جلاتے تھے، چراغ گل کر دیتے، اندھیرے میں سو جاتے۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر ساری رات روشن رہنے لگا۔ صبح اٹھ کے گاؤں والے پوچھتے ہیں اے حلیمہ لگتا ہے بڑے پیسے آ گئے، اتنا چراغ جلاتی ہو؟ تو بی بی حلیمہ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، جو بچہ لائی ہوں اس کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے کہ اس کی برکت سے ساری رات گھر روشن رہتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو
کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 کہا جن کو حق نے سراجم منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے. اب سمجھنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو ٹچ کیا، جس کو نسبت ملی. I have a question for all of you. مجھے بتائیے اس سال مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، کسی ایک کا نام بتا دیں بی بی حلیمہ کے علاوہ. ہمیں کسی کا نام نہیں پتا. آج 1450 سال گزر گئے، اس دائی حلیمہ کے قصیدے ہم گا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو. یہ بات سمجھنی ہے. ایک ایسے شخص جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. انٹینشن کیا تھی کہ نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنا، قتل کرنے کے ارادے سے آئے، مگر جلوہ جانا دیکھا، پیارے آقا کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دامن مصطفیٰ کیا ملا، میرے آقا نے کیسا بنا دیا. خود فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ اکبر، اسے عمر فاروق بنا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کو پیارے آقا سے نسبت ہوتی جاتی ہے اللہ اسے عروج عطا فرماتا ہے. اور سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تربیت نبی پاک نے فرمائی. آج میں دو عظیم صحابہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں. ویسے تو بہت سارے صحابہ تاجر تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، مگر یہ دو ہستیاں وہ ہیں جو ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ ایرا تھے. اس زمانے کے ملینرز اور بلینرز تھے. اور سبحان اللہ قطعی جنتی بھی ہیں. ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ وہ دو صحابہ ہیں کہ جن کو عشرۂ مبشرہ میں ہونے کا شرف ملا. یہ 10 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی. آج بڑی تعداد میں یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں اور مجھے ٹاپک بھی یہ دیا گیا کہ آپ ذرا ان عظیم ہستیوں کی کچھ اوصاف بیان کریں کہ وہ کیسے تھے کہ اپنا بزنس بھی کیا اور جنت بھی کما لی، نبی پاک کا ساتھ بھی دیا اور اسلام کی بڑی خدمت بھی کی. بعض اوقات جب ہم بزنس میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اگر بزنس میں زیادہ بڑے کام کرنے ہیں تو پھر دین کے کام کے لیے وقت مشکل سے ملے گا. اور جناب ترقی کے راستے بعض اوقات ہم رانگ چوز کر لیتے ہیں. آ جاؤ میں آپ کو ایسے تاجروں کی بات بتانے جا رہا ہوں. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹیز ان دا ہسٹری آف اسلام. ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک بڑا ہی نوجوان تاجر یمن جایا کرتا تھا بزنس ڈیل کے لیے، اور اسے وہاں پر ایک یمن میں راہب ملتا تھا. وہ راہب عبادت گزار تھا اور اس کا نام تھا اسقلان بن عواقن حمیری. یہ تاجر اس کے پاس جاتا تھا. ہر سال وہ تاجر اس سے پوچھتا، وہ جو یمن میں رہنے والا راہب کا پوچھتا مکے سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آئے ہو. کچھ نئی بات ہوئی ہے، کچھ ان یوزول ہوا ہے، کچھ ہلچل سی مچی ہے؟ کہتا نہیں، ایوری تھنگ از نارمل. واپس تاجر آ جاتا بزنس کر کے. ہر سال بزنس ٹور پہ جاتا تھا. ہم میں سے کئی لوگ ہر سال ایم ٹیکس میں جرمنی جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے. سمجھ لیں اس زمانے میں بزنس ہب یمن تھا. ایک سال کہتے ہیں وہی سال تھا جس سال نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا. اس سال وہ تاجر پھر یمن گئے. اب جو حمیری تھا اسقلان بن عواقن حمیری، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھیں بھی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی، آنکھوں پہ پٹی بھی بندی تھی. وہ کہتے میں پھر ان کے پاس گیا، پہچان لیا انہوں نے کہ تم وہی ہو جو ہر سال آتے ہو. کہا کہ کچھ میں تمہیں بتاؤں. اب وہ حمیری بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ تمہارے شہر میں کچھ نیا ہو چکا ہے. اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں. ایسا کرو بزنس ٹور چھوٹا کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو، وہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور ایسا کرو میرے لیے، میں نے ان کے لیے کچھ اشعار لکھے، ان کی تعریف میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، یہ اشعار بھی لے جاؤ اور جا کر انہیں سنا دے. وہ نوجوان کہتا ہے میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ میرے ہی شہر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا اور یمن میں رہنے والے کو پتا. انہوں نے بزنس ٹور اپنا وائنڈ اپ کیا، جلدی سے مکے پہنچے. جب مکے پہنچے تو ان کے ریلیٹیوز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہ مل گئے فوراً. کہا ابو بکر بتاؤ کچھ مکے میں نیا ہوا ہے؟
کچھ بڑا اناؤنسمنٹ ہوا ہے؟ کہا ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اللہ ایک ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کہاں ملیں گے؟ کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تلاش کرتا ہوا نورانی چہرے والے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب میں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اس نوجوان سے مجھے خیر کی امید ہے، اے نوجوان یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یمن میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا کوسچن کرنے کے لیے میں نے کہا آپ ہی بتا دیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں حمیر کے رہنے والے نے میرے لیے کچھ تمہارے ہاتھ میں بھجوایا ہوگا، کچھ تمہیں پیغام دیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں شاکڈ ہو گیا کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یمن میں گیا ہوں اور وہاں سے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے سامنے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان میں اس راہب نے لکھے تھے، اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے نا، سنو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا دلاسا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، وہ میرے سچے بھائی ہیں۔ آئے ہائے، نبی پاک سے پہلے بھی آپ کے دیوانے تھے اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آقا کے دیوانے یہاں بھی جمع ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر دل و جان سے نبی پاک سے محبت ہے، اپنا سب کچھ سرکار دو عالم علیہ السلام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے دیکھے بغیر محبت کا یہ عالم ہے، جن صحابہ نے دیدار کیا ہوگا ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں نا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک کی کیسی شان کریمی ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لائے، پیارے آقا نے انہیں سچے بھائی فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ اب ذرا غور کیجئے وہ کون شخص تھا، وہ نوجوان کون تھا جو اس طرح پیارے آقا کی غیب کی خبر سننے کے بعد ایمان لے آئے؟ وہ کوئی اور نہیں، ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا۔ نبی پاک کو جب انہوں نے نام بتایا تو پیارے آقا نے ان کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ اب آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا، وہ مکے کا تاجر کون تھا؟ ان کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا نے ان کا نام بدل دیا۔ اچھا یہاں میں ایک چھوٹا سا اشارہ دے دوں کیونکہ ہماری سسٹرز، ہماری بہنیں بھی ہمیں پردے میں سن رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی عجیب عجیب نام رکھے جاتے ہیں۔ نام کے معنی کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، یونیکنیس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، اور نبی پاک نے یہ ایک بار نہیں کیا۔ پیارے آقا کی عادت کریمہ تھی جب نام سنتے تھے اور کوئی غلط نام ہوتا جس کا معنی ٹھیک نہ ہوتا نبی پاک بدل دیا کرتے۔ حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلے نام برہ تھا، نبی پاک نے بدل کر جویریہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر کی ایک بیٹی کا نام عاسیہ تھا، یاد رکھیے گا الف سے آسیہ، وہ تو بڑی مبارک خاتون ہیں، فرعون کی جو زوجہ تھی اور جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، مگر عاسیہ عین سے، یہ تو جناب گناہگار کو عاصی کہتے ہیں، تو نام رکھتے ہوئے تو سوچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں ان کا نام عاسیہ تھا، تو میرے آقا نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ تو یہاں ایک مدری پھول لے لیجئے کہ بچوں کے اچھے نام رکھیں، اچھی نسبتوں والے نام رکھیں، یونیک ناموں کے چکر میں نہ پڑیں کہ جناب کو ایسا نام بتائیں چاہے اس نام کا معنی ہی کچھ نہ ہو۔ بلکہ اب تو عجیب و غریب نک نیم اور ٹامی پتہ نہیں کون کون سے نام سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام نہیں ہوتے، یہ تو اداکاروں کے پتہ نہیں فلموں سے ایکسٹریکٹ کر کے نام رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں، نام رکھنا ہے تو صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے نام پر نام رکھیں۔ اور ہمیشہ ایک اور مدری پھول لے لیں کہ اپنے بچوں کا نام، بیٹا ہو تو کوشش کریں اس کا نام محمد رکھیں۔ پکارنے کے لیے بے شک پھر آپ کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لیں کسی صحابی کسی ولی کے نام پر، مگر نام محمد رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر نبی پاک سے محبت کے لیے اپنے بچوں کا نام یہ رکھیں، پکارنے کے لیے آپ نام ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹے کے تمنائی بیٹھے ہیں کہ بیٹا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں اگر حمل ٹھہر جائے اور یہ نیت کر لے کہ اگر بیٹا ہوا تو نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔
تو یہ میرے آقا کے نام کی برکت ہے. چلیں لگے ہاتھوں, میں نام کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا کہ نام اچھے رکھنے چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن بندوں بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب سوچیں کسی کا کسی اداکار کے نام پر یا پتہ نہیں کس کے نام پر نام رکھا ہے اور قیامت میں سب کے سامنے اس کو اس نام سے پکارا جائے. کیا مزہ آئے کہ مجھے قیامت کے دن محمد کے نام سے پکارا جائے, بلال کے نام سے پکارا جائے, ابو بکر کے نام سے پکارا جائے, عثمان غنی کے نام سے پکارا جائے, مولا علی کے نام سے پکارا جائے, ہماری بچیوں کو بی بی فاطمہ کے نام سے پکارا جائے. ارے ان کی نسبتیں ہوں گی تو ان شخصیتوں کا کرم بھی ہو جائے گا اور ساتھ جنت میں جانا بھی نصیب ہو جائے گا. تو ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے, اور اللہ نہ کرے اگر برے نام رکھ دیے ہیں تو علماء سے مشورہ کر کے اسے چینج کر لینے چاہیے. آتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی سیرت پر. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی. یاد رکھیے عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے نا, ایک ہی حدیث میں نبی پاک نے, ترمذی کی حدیث ہے, ون شاٹ ایک ہی محفل میں 10 صحابہ کے لیے جنت کی جو بشارت دی تھی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, سعید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنتی ہیں. میرے آقا نے ایک ساتھ انہیں جنت کی بشارت دی. یہ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت انہی کا ذکر کرتے ہوئے کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے وہ 10 جن کو جنت کا مشتاق ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مشتاق ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ہی از ون آف دیم. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان میں ہیں. اچھا صرف ان کو کتنے القابات ملے, نبی پاک علیہ السلام نے کیسے کیسے ٹائٹل دیے. ایک بار ان کے پاس بزنس مین تھے, ایک بزنس گروپ آیا. یہاں ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اگر کوئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, کچھ دوست آ رہے ہیں, ہم مل کر کہیں بزنس کرنے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ کوئی دین کا کام بھی کر لیا کریں. چلو مل کر مسجد چلتے ہیں, چلو مل کر کسی اچھے سے پروگرام میں چلتے ہیں, تاکہ میرے پاس ملنے آیا ہے میں نیکی کی دعوت میں حصہ ڈال دوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس پورا قافلہ تاجروں کا. اب پورے قافلے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں کہتے چلو نبی پاک کا دیدار کرواتا ہوں تاکہ ان کو بھی اسلام کی کوئی دعوت مل جائے. جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے, سنیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا سعادت ملی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کی دعا دی. اسی وقت جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, بے شک اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دے دیجیے. حضرت نبی پاک سے بھی جنت کی خوشخبری انہیں مل رہی ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو ٹائٹلز تھے, جو القابات تھے, جو انعامات تھے, سنیے گا. نبی پاک فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سید من سادات المسلمین. حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان شرفاء کے سردار ہیں. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف امین فی السماء و امین فی الارض, یعنی زمین و آسمان میں امانت دار ہیں. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. کہیں امانت دار کہا جا رہا ہے, کہیں وکیل کہا جا رہا ہے, کہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. اب ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ ایسا کیا عمل تھا ان کا. بزنس مین تھے اور اتنا نبی پاک انہیں چاہتے تھے, اتنا رب عز و جل کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں. اب میرے پیارے تاجروں, یہاں بڑے ویل آف لوگ موجود ہیں. دیکھیں دنیا اللہ نے ہماری ہم میں سے بہت سو کی بہت اچھی کر دی ہے. ہم بہت ایزی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ. اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنا دیا, مگر انجوائے آخرت میں بھی تو کرنا ہے نا, کہ صرف یہی مزے کر کے آخرت میں اللہ نہ کرے کسی کو مار پڑے. تو اب زندگی میں وہ آپ بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کرتے ہوں گے, بڑے بڑے آپ جناب لیکچرز لیتے ہیں کہ جناب اپنے بزنس کو کیسے مینٹین کیا جائے, سسٹینیبل فیملی لائف کیسے ہو جائے, ہمارا بزنس گرو کیسے کرے. یہ بھی تو سیکھیے کہ جناب جن کامیاب تاجروں نے جنت حاصل کر لی, جو قطعی جنتی ٹھہرے, تجارت میں بھی ون آف دا ٹاپ تھے, بلینئر تھے, اور انہیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں, اللہ رسول کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں. اب میں کچھ عادتیں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بتانا چاہتا ہوں, کچھ وہ کام بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی لائف میں کیے اور کیسی دعائیں لی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, میری ازواج مطہرات کی جو چاکری کرے گا, یعنی ان کی خدمت کرے گا, الصادق والبار ہوگا, یعنی سچا اور نیک ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا نا, آپ نے ٹھان لی کہ بس اب میں نے اہل بیت کی خدمت کرنی ہے,
ازواج مطہرات کی اتنی خدمت کی، ان کو کہیں ٹریول پہ جانا ہوتا، حج پہ جانا ہوتا، سواری کا انتظام کرنا، بلکہ خود خادم بن کر جاتے تھے، ان کے تمام ضروریات کو پورا فرماتے، سبحان اللہ. اور اس قدر خدمت کی کہ پھر اللہ کریم نے کیسا نوازا. تو پتہ چلا کہ ایک کمال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کیا ہے، نبی پاک کے گھرانے کی خدمت کرنا. ہم اس زمانے میں تو نہیں ہیں مگر 1400 سال بعد موجود ہیں. پیارے آقا کی آل کے لوگ اب بھی موجود ہیں. اپنی زندگی میں سیدوں کی خدمت کو شامل کر لیجئے. ترقی چاہتے ہیں نا، آل رسول کی خدمت کیجئے. کچھ غریب سید خاندان کو آپ اسپانسر کر دیجئے کہ یہ میرے آقا کے خاندان کے لوگ ہیں. ہم کہتے تو ہیں نعتوں میں کہ نبی پاک کے صدقہ کھا رہے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی اہل بیت کی اور ان کی آل کی خدمت اپنا طریقہ بنا لیجئے نا، انشاءاللہ آپ نوازے جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف خوددار بڑے تھے. ہوا کیا تھا کہ جب مکے سے مدینے لوگوں نے مائیگریٹ کیا، ایمپٹی ہینڈڈ مائیگریشن تھی، وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکے، پراپرٹی بھی چھوٹ گئی، پیسے بھی چھوٹ گئے. اب مدینے گئے تو بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی اس میں تھے مگر کچھ بھی نہیں، گھر بھی نہیں تھا. مگر کمال کیا ہوا، تاریخ اسلام کا ایک سنہرا واقعہ کیا تھا کہ نبی پاک نے صحابہ میں اخوت کا رشتہ قائم کرنا شروع کیا. نبی پاک نے ایک صحابی کی ایک انصار صحابی کو مہاجر صحابی کی، مہاجر وہ تھے جو مائیگریٹ کر کے گئے تھے، انصار وہ تھے جو پہلے سے ہی وہاں سیٹل ڈاؤن تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب ایک ایک صحابی کی ایک ایک فیملی کو اسپانسر کریں اور ان کو ٹیک کیئر کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، ان کے پاس جن صحابی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یوں سمجھیے کہ ایڈجسٹ کیا یا حکم فرمایا کہ ان کا رشتہ بنا دیا، ان صحابی کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری. اچھا وہ تو کمال کے، وہ بڑے ویل آف تھے، بڑے پیسے والے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے کہ دیکھیں میری اتنی پراپرٹیز ہیں، اتنے پیسے ہیں، آدھا آپ کا آدھا میرا. میرے آقا نے آپ کو میرا رفیق بنایا نا، تو اب ساری ذمہ داری میری ہو گئی. پراپرٹیز آدھی آدھی، پیسے آدھے آدھے. مگر اگلی آفر اتنی حیران کن تھی، وہ کہتے میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک پسند فرما لیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ مجھے آپ کا رفیق نبی پاک نے بنایا ہے. اللہ اکبر، ایسا ایثار، سب کچھ 50-50. مگر اس سے بڑا کمال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا، آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، کوئی آفر قبول نہیں کی. خودداری دیکھیں، فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ مدینے میں بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے، آئی نو مائی بزنس ویری ویل، مجھے طریقہ بتاؤ کدھر جانا ہے، اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جانے. اللہ اکبر، اتنی بڑی آفر کو ٹھکرایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بازار جاتے ہیں، گھی اور پنیر کا کاروبار آپ نے شروع کیا. اللہ اکبر، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بلینر ہیں. مدینے میں ایمپٹی ہینڈڈ گئے تھے مگر امانت داری، سچائی سے ایسا بزنس گرو کیا کہ سبحان اللہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو یہاں ایک اور پوائنٹ سیکھنے کو کیا ملا، اپنے اندر خودداری ہونی چاہیے، دوسروں کے مال پر، دوسروں کی مدد پر نظر نہیں ہونی چاہیے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر جناب اپنی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے. نہیں، وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. وہ کہتے ہیں نا، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، برکتوں والا ہوتا ہے. اللہ کبھی مانگنے والا ہاتھ ہمیں نہ بنائے، اور ہمیشہ مشکلات میں رب کی بارگاہ میں، اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع لائیں، دنیا والوں کی طرف نہ بڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی خودداری تھی. ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف 8000 درہم لے کر نبی پاک کے پاس آئے. کہتے حضور 8000 ہیں، 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑے، 4000 اللہ کی راہ میں آپ کے پاس لائے. 50% راہ خدا میں خرچ کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی کہ اے عبد الرحمن، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دے. کہتے نبی پاک سے ایسی دعا لی کہ مجھے یقین ہوتا تھا پتھر بھی اٹھاؤں گا تو سونا نکلے گا. میری ہر بزنس ڈیل کامیاب ہوتی چلی گئی. اور یہ حال ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اتنا سونا آپ نے چھوڑا تھا کہ ترکہ تقسیم کرنے کے لیے کلاڑے کے ذریعے اس سونے کو توڑا جا رہا تھا اور توڑنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا بڑا سرمایہ حضرت عبد الرحمن بن عوف چھوڑ کر گئے. اسٹارٹ کیا تھا؟
ایمٹی ہینڈڈ تھے, گئے مدینے کے بازار میں تھے, خودداری تھی, اہل بیت کی خدمت تھی, سخاوت تھی, اللہ نے کیسی برکت ڈال دی. آپ سے پوچھا گیا کہ جناب اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کہتے میرا بزنس کا ایک ہی فارمولا تھا, میں چھوٹے نفع کے اوپر مال گما دیتا تھا, میں چھوٹے نفع پر سیل آؤٹ کرتا تھا, ہول سیل میں بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا تھا, پروفٹ زیادہ نہیں رکھتا تھا. کمال کا آپ کا فارمولا تھا, سچ یقیناً تھا, ایمانداری یقیناً تھی, مگر سبحان اللہ جب نبی پاک کی دعائیں بھی ساتھ تھیں تو ترقی ہوتی چلی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کتنی سخاوت کی, اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا. سبحان اللہ, سنتے جائیے اور اپنے جذبہ سخاوت کو بھی اور بڑھاتے جائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایسے غنی تھے, نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے. تو ایسے کئی بار ہزاروں درہم, لاکھوں درہم, کبھی اونٹ چاہیے تو مسلمانوں کو دے رہے ہیں, اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. تو بزنس کمیونٹی کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کریں, سچائی کے ساتھ کام کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین, انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی, بزنس مین کی ہے, مگر سچا امانت دار ہے تو پھر اللہ پاک کیسی برکت دیتا ہے. اب آخر میں حضرت عثمان غنی کی بھی کچھ بات کر لیں. آئے ہائے ہائے, یہ دوسرے صحابی ہیں اور یہ بلینر ہیں اس زمانے کے, اور کیسے اتنا مال ہے, مگر سبحان اللہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا, اللہ سیدنا عثمان غنی کی نیکیوں کی حرص کا صدقہ عطا فرما دے. اللہ غنی, یقین کریں امیزنگ پرسنالٹی ہیں. ارے ایک بار جس کو جنت کی بشارت مل گئی, اب اس کو اور کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو جناب حج کر لیں تو ہمیں لگتا ہے جنت کے ٹکٹ مل گیا ہے. بندہ حج کر کے آتا ہے ایسا سمجھتا پکا ہو گیا, اب تو کچھ نیکی نہ بھی کروں تو سب چلے گا. یہ بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں, اور ایک بار نہیں ہوا. ہمیں وہ واقعہ تو یاد ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب جب مسلمانوں کو سامان کی ضرورت تھی, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, 100 اونٹ, پھر 200, پھر 300, اور نبی پاک سے جنت کی بشارت لی. صرف ایک بار ایسا نہیں ہوا. ایک بار مسجد الحرام مکہ پاک میں, سنیں انویسٹمنٹ کیسی ہے. آج بزنس مین ڈسکس کرتے ہیں یار فلاں بندے نے صحیح ٹائم پہ پلاٹ لیے ڈی ایچ اے میں, دیکھو کتنے پیسے ہو گئے. او جناب شارع فیصل پہ اس نے کیسے ٹائم پہ پلاٹ لیا تھا, ملٹی پلائی ہو گئے. بزنس مین کئی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں انویسٹمنٹ کسے کہتے ہیں, خریداری کسے کہتے ہیں. آئے ہائے, اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کے اس صدقے کی برکت عطا فرمائے کہ جب مسجد نبوی کی زمین لینی تھی, حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر وہ زمین جب یتیموں سے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی, نبی پاک نے فرمایا تھا اے ابو بکر کچھ پیسے میرے بھی ملا لو. کہتے حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے. آپ کو اندازہ ہے صدیق اکبر کے ثواب کا؟ اب بھی مسجد نبوی میں جتنی نمازیں ہو رہی ہیں, جتنے درود ہو رہے ہیں, جتنے جناب لوگ دنیا بھر سے جا کر عبادتیں کر رہے ہیں, اب بھی اور قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق کو اس کو ثواب مل رہا ہے. کیا شاندار انویسٹمنٹ کر گئے. حضرت عثمان غنی سنو, مسجد الحرام کی توسیع ہے, کعبے کی توسیع, کعبے کی مسجد کی توسیع کرنی تھی, تو قریب ہی ایک مکان تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر والے سے کہا کہ یہ مکان مجھے دے دو, اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مکان دوں گا. اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہوگا کوئی شخص, حضرت عثمان غنی کو پتا چل گیا. اب ذرا سنیے گا, ہم کہتے ہیں نا اپارچونٹی چھوڑنی نہیں چاہیے. کاروبار میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے, موقع ملے تو پکڑ لو بھائی, بعد میں ڈیل نکل جائے گی. آئے ہائے کیسا ذہن تھا عثمان غنی کا. اچھا کمال انہوں نے کیا کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے نہیں گئے, پہلے اس بندے کے پاس گئے. پتا تو چل گیا تھا کہ نبی پاک نے اس کو آفر دی ہے اور اس نے گھر نہیں دیا. تو کہا کتنے میں دو گے؟ ڈیل چلاتے رہے 10,000 دینار سونے کی اشرفیاں. آپ نے وہ گھر خرید لیا, اونرشپ ٹرانسفر کر لی اپنے نام پر. ٹھیک ہے نا, ہماری زبان میں ٹرانسفر بھی ہو گیا, موٹیشن بھی ہو گیا. اب گئے نبی پاک کے پاس, جا کے کہتے ہیں حضور آپ نے وہ مسجد الحرام کے ساتھ جو گھر تھا, اس گھر والے کو یہ آفر کی تھی کہ یہ گھر اگر مسجد الحرام کے ساتھ شفٹ کر دے, اٹیچ کر دے, وقف کر دے, آپ اسے جنتی گھر دیں گے. حضور آپ کو بتانا یہ تھا وہ گھر اب میرا ہو گیا ہے, کیا میرے لیے بھی آفر ہے؟ آئے ہائے, نبی پاک نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی آفر ہے. کہتے حضور یہ گھر میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. صرف ایک بار نہیں, مسجد نبوی کے برابر میں ایک پلاٹ تھا. سبحان اللہ, حضرت ابو بکر صدیق نے تو جگہ لی, اب جگہ شارٹ پڑ گئی, بڑھ اور ایکسٹینڈ کرنا تھا. تو نبی پاک نے ایک پلاٹ تھا, اس سے فرمایا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت میں یہ پلاٹ لے لینا. اس نے بھی یہ آفر نہیں مانی. حضرت عثمان غنی جیسا بزنس مین کون تھا, ڈیل پتا چل گئی, گولڈن ڈیل, پری لانچنگ کہتے ہیں نا, پکڑ لو بھائی پھر مہنگا ہو جائے گا بعد میں. حضرت عثمان غنی کو پتا چل گیا, فوراً اس کے پاس پہنچتے ہیں.
فرماتے یہ پلاٹ مجھے دے دو. پلاٹ خریدا. آقا سے کہتے ہیں حضور اب میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں, کیا مجھے بھی جنت میں پلاٹ ملے گا, مجھے بھی جنت میں زمین ملے گی؟ آقا نے فرمایا عثمان تمہیں بھی ملے گی. مکے سے مدینے مسلمان جاتے ہیں, پانی کی ضرورت ہے, پیاس ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں کے پاس, کنویں والے کے پاس جاتے ہیں. فرماتے یہ کنواں دے دو, اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. کنویں والا کہتا ہے حضور اسی سے بچوں کی روزی چلاتا ہوں. آفر ایکسپٹ نہیں کی. سبحان اللہ. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے. ایک بات تو سوچئے, تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے موقع مل جائے, نیکی مل جائے. آج میں اور آپ تلاش کرتے ہیں کہیں سے ڈیل مل جائے, کہیں سے پیسے کمانے کا موقع مل جائے. ارے کراچی نہیں, چلو لاہور نہیں جناب, دبئی, ارے کسی اور ملک چلتے ہیں جہاں سے زیادہ پیسے مل جائیں. آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو. اگر آپ حلال کما رہے ہیں کمائیے, مگر یہ جذبہ نیکیوں میں بھی تو ہونا چاہیے کہ جناب میں آگے بڑھ کر کہیں سے نیکی کما لوں, جنت کا موقع مل رہا ہے کما لوں. مسلمان پریشان ہے میں ان کی مدد کر کے جنت کما لوں. ارے کووڈ آیا, ہم نے دو طرح کے لوگ دیکھے. سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب بشیر صاحب موجود ہیں, بہت ساری سنی تحریکوں نے, سیلانی ویلفیئر ہے, دعوت اسلامی, اور بھی لوگوں نے, ہم نے دیکھا آپ جیسے عاشقان رسول میں ایک طبقہ تھا کہ امت پریشان تھی. کچھ لوگ اس وقت بھی مال کمانے کی فکر میں تھے, اناج مہنگا کر دیا, اور اناج بھی گھٹیا اپنا نکال دیا کہ چلو راشن میں گھٹیا اناج چلا جائے گا. جو ماسک 1-2 روپے کا ماسک تھا 50-50 لاکھ روپے میں ماسک بیچا گیا. سینیٹائزر مہنگے کر دیے. ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ امت پریشان ہے. ارے آج تو وقت ہے جنت کمانے کا, مگر اس وقت لوگوں نے پیسے کمائے. مگر سبحان اللہ ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جو مہنگا اناج خریدتا تھا اور فری تقسیم کرتا رہا. تو پتا چلا یہ موقع ہوتا ہے نیکی کمانے کا. حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ یہ کنواں جو ہے سبحان اللہ جنت کا کنواں ملے گا. پہنچ گئے اس کنویں والے کے پاس. کہتے کنواں دے دو. کہتے نہیں دینا. کتنے میں دینا؟ کہا بیچتا نہیں ہے, میرے بچوں کی روزی ہے. کمال کے بزنس مین تھے. آپ کہتے ہو نا ہمارے پاس بڑا دماغ ہے ڈیل کرنے کا. دیکھو حضرت عثمان غنی نے کیسی ڈیل بنائی. کہا اچھا ایسا کرو, پورا نہیں دینا, آدھا دے دو. کنواں آدھا کیسے بک سکتا ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں ایک دن تمہارا ایک دن میرا. اس کو بات سمجھ آئی یار, آدھا بک بھی جائے گا. ایک دن جو میرا دن ہوگا, ایوری آلٹرنیٹ ڈے آئی ول سیل مائی واٹر ٹو دا پیپل آف مدینہ, اور آدھا بے شک یہ مسلمانوں کو فری پلا دیں. کہ ٹھیک ہے. کتنے میں ڈیل کا؟ 12,000 میں. پہلے وہ 25-30 ہزار میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. 12,000 دینار میں آپ نے آدھا کنواں خرید لیا. اب مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ نے کیا کیا. جو آپ کا دن تھا نا حضرت عثمان غنی کا, فار ایگزامپل منڈے کا دن ان کا تھا, ٹیوزڈے کا دن اس بندے کا تھا. آپ نے اعلان کر دیا کہ پیر والے دن سارے مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے. اب کیا ہوا, مسلمان تو آئے, غیر مسلم بھی آئے, سب نے پانی لیا, جانور بھی انہوں نے ان کی پانی بھر کے لے گئے. اب ٹیوزڈے کا دن آیا تو اس سے کوئی پانی خریدنے نہیں آ رہا. لوگوں کو ایک دن پہلے فری مل گیا, ان کو پتا ہے ویڈنسڈے کو پھر فری مل جائے گا. ایوری آلٹرنیٹ ڈے واٹر از فری. کیا کمال کی ڈیل بنائی. وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میں نے کون سی ڈیل کر لی, اب تو پانی کوئی نہیں خرید رہا مجھ سے. حضرت عثمان غنی تھوڑے دن بعد گئے کہ اب کیا ارادہ ہے, آدھا باقی بیچنا ہے. کہا لے لو بھائی آدھا. اب کہا کم پیسوں میں لوں گا. پہلے تو زیادہ پیسے میں بیچا تھا نا آدھا. پہلا 12,000 میں لیا, اگلی ڈیل 8,000 میں بنائی. 20,000 دینار میں پورا کنواں لیا. آقا کے پاس پہنچ گئے. کہتے حضور وہ آفر میرے لیے ہے جو اس کو دی تھی کہ کنواں کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا. نبی پاک فرماتے ہیں عثمان تمہارے لیے بھی ہے. کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جنت کا کنواں حاصل کر لیا. اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. کاش ہم تاجروں کو, ہمارے بھائیوں کو, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, جس طرح ہماری بہنوں کو کس چیز کی لالچ ہوتی ہے, نئی ڈیزائن آئی ہے آج کل, یہ فیشن ہے, یہ والا کپڑا بنانا. ارے ابھی کل بنایا تھا, نہیں وہ تو پورا پرانا ہو گیا. یہ تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ایک دعوت میں پہن لیا دوبارہ پہننا ہی نہیں ہے. وہ ان کا یہ شوق بنا ہوا ہے کہ خرچے کرنے کپڑوں پر, زیور پر, ادھر ہی مال لگائی جانا ہے. بزنس مین کا شوق کیا ہے آج کل, آئٹم کون سی ہے, بے شک اس کا کام کپڑے کا ہے, اس کو پراپرٹی کا بھی کرنا ہے, پراپرٹی کا کرتے کرتے اناج میں پروفٹ ہے ادھر بھی گھس جانا ہے, بعد میں سارے کام کر کے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے صبر کرو, تھوڑا ایک کام پر توجہ دے کر اس پہ ترقی کریں, اور پھر کوئی دین کے لیے بھی وقت رکھیں, اپنی صحت کا بھی ٹائم رکھیں. کچھ لوگ تو اتنا کام کر رہے ہیں کہ سو نہیں پاتے. میں کئی بزنس مین کو خود مشورہ دیا کہ اپنی آنکھیں دیکھو لال ہو گئی, آپ سوتے ہی نہیں ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, بعض اوقات ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. تو جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اتنا کاروبار کو وقت دینا ہے, آخرت کو ٹائم کب دیں گے؟ تو میں آج آپ کے سامنے 2 عظیم بزنس مین کی باتیں لے کر آیا ہوں. لالچ اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے جنت کہاں سے ملے گی. حضرت عثمان غنی کی سیرت سے کیا ملا؟ مسجدیں بنانے کا شوق ہے. جیسے ہی موقع ملتا پلاٹ خرید کر مسجد میں دے رہے ہیں. اللہ کرے ہم بھی یہ شوق پیدا کریں کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک مسجد تو بنائیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اپنی لائف میں سب نے ہم نے گھر بنا لیے, جنت کا گھر بنایا نہیں بنایا. مزہ کیا ہے, کوئی آپ سے پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کا ڈیفینس میں فلاں فیز میں رہتا ہوں, اور ایک جنت میں بھی گھر ہے. کیوں بھائی؟ میں نے اللہ کے نبی کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا گھر بنایا, اللہ انشاءاللہ جنت میں بھی مجھے گھر دے گا. جنت کا ایڈریس بھی تو رکھو نا اپنے پاس.
تو الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہی ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, مل کر مسجدیں بناتے ہیں اپنے لیے, اپنے محرومین کے لیے. پھر پانی کا صدقہ, ماشاءاللہ سیلانی والے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ کنویں کھدوا رہے ہیں, پانی کا صدقہ ہم بھی کر رہے ہیں, FGRF دعوت اسلامی کی طرف سے. کسی کے ساتھ بھی کریں, خود کریں, مگر پانی کا صدقہ ایکچولی مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں صدقہ کر کے, نیکی کر کے, اور صرف پیسوں سے نیکیاں نہیں ہوتی ہیں, کسی کی مدد کر کے بھی نیکی ہوتی ہے, کسی کی جائز سفارش کر کے بھی نیکی ہو جاتی ہے, کسی کی جناب دل جوئی کر کے بھی نیکی ہو جاتی ہے. لیکن نیکیوں کا جذبہ رکھیں. جیسے آج آخری بات, آج جمعے کا دن ہم نے گزارا ہے ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ہمارے اسلاف تلاش کر کر کے جمعے کے دن نیکیاں کرتے تھے. فار ایگزامپل, آپ نے سنڈے کے دن کسی مریض کو دیکھنا ہے, منڈے کو کوئی چیریٹی کرنی ہے, کوشش کریں اس کو فرائیڈے کو ڈائیورٹ کر لیں. یار منڈے کو کروں گا 1 نیکی ملے گی, سنڈے کو کروں گا 1 ملے گی, فرائیڈے کو کروں گا 70 مل جائیں گی. تو بزنس مین مائنڈ سیٹ بناؤ نا, تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے, کیونکہ مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کما سکیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوئیں, اکاؤنٹ کلوز. مولا علی فرماتے نا, آج عمل کا دن ہے, کل حساب کا دن ہوگا. آج ایسا عمل کر لو کہ کل جزا ملے. اور ہاں, صدقہ جاریہ ایک ایسا کام ہے جس میں بہت ساری طریقے ہیں ماشاءاللہ, جس میں آپ کنویں کھدوائیں, مسجدیں بنائیں, درخت لگائیں, یتیم خانہ ہے, اور ماشاءاللہ غریبوں کو جو کھانا کھلانے والا کام, یہ نیکیاں ہیں. اللہ کرے کہ ان عظیم بزنس مین, عظیم تاجر صحابہ کے صدقے اللہ ہمیں بھی ایمانداری والی تجارت نصیب فرمائے, اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بہتر کرنے کا مائنڈ سیٹ نصیب فرمائے. صرف میری دنیا بہتر ہو جائے یہ سوچ نہ ہو, اللہ کرے یہ سوچ بن جائے کہ میری آخرت ایسی آرام دہ ہو کہ جب قبر میں جاؤں. آپ کو پتہ ہے جب نیک لوگ قبر میں جائیں گے نا, ان کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ کرے جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے. ہمارے آج کتنے نرم نرم بستر ہیں, ہمیں اپنے بیڈ کے بغیر نیند نہیں آتی. ہم نے اپنا پلو الگ رکھا ہوا ہے, اسپیشل پلو رکھا ہے. یار میری گردن میں درد ہو جاتا ہے. یہاں 50-60 سال کے لیے اتنا نرم بستر, قیامت تک جس قبر میں رہنا ہے وہ بستر نرم ہے کہ نہیں؟ فکر کی کہ نہیں؟ یہ نیکیاں ہوں گی تو ہوگا نا. ہاں, جنت کا باغ بن جائے گی قبر اس کی, جس کے رب راضی ہوگا. تو اچھی زندگی گزاریے تاکہ قبر میں بھی چین ملے, جنت میں بھی ہمیں بلا حساب داخلہ مل جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آج کے اجتماع کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہماری زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا دے. دیکھیں نا کتنی بار ہم ربیع الاول کے اجتماع میں گئے ہوں گے. ربیع الاول کے اجتماع کے بعد کیا میرے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں؟ اس بار میلاد کے بہت سارے پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے, صبح بہارا کے وقت بھی ہو سکتا ہے آپ نے دعائیں کی ہوں گی, مگر میرے اوپر فرق کیا پڑا یہ ضرور کوشچن کیا کریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اس مہینے میں رب کی بہت ساری رحمتیں برسیں, مگر میلاد کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی میں بے نمازی رہا. جو جھوٹ بولنے والا تھا وہ جھوٹا ہی رہا, جو حرام کمانے والا حرام کمانے والا ہی رہا. تو پھر اس کو اس مہینے سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا پر کو برکت ملی؟ اس کو چینج کیا آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش تو ہوئی مگر دل کی زمین لگتا ہے صاف نہیں تھی. کیونکہ جب بارش پڑتی ہے نا گندگی پر, وہ کیچڑ بنا دیتی ہے, مگر جب صاف زمین پر بارش پڑتی ہے تو پھول کھلا دیتی ہے, سبزہ اگ جاتا ہے. تو مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اس پورے مہینے میں جو میں نے اتنے سارے پروگرامز اٹینڈ کیے, رحمت کا مہینہ آیا, میرے دل میں عبادت کا پھول کھلا کہ نہیں, سچ کا پھول کھلا یا نہیں. میری بہنیں سوچیں کہ کیا اس مہینے کی برکت سے ہم نبی پاک کی مبارک شہزادی بی بی فاطمہ کی کنیزیں ہیں. میری بہنیں, ان کے پردے کا عالم کیا تھا کہ قیامت کے دن جب بی بی فاطمہ کی سواری گزرے گی تو فرمایا جائے گا کہ سب لوگ اپنی آنکھیں نیچی کریں, خاتون جنت کی سواری گزر رہی. اتنا پردہ ہے بی بی فاطمہ کا, اور ان کی کنیزیں کہلانے والی بے پردے کا گھوم رہی ہیں. تو کم از کم اس مہینے میں یہ تو فرق آئے کہ میری آنکھوں میں حیا آئے, میرے اندر پردے کی توفیق آ جائے. میری بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اور سارے بھائی سوچیں کہ اگر اس مہینے میں بھی میری لائف میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا نا تو آئی ہیو ٹو چیک مائی ہارٹ. لگتا ہے دل میں ابھی بھی گندگی ہے, اس کو صاف کیجئے. پھر دیکھیں ہر محفل, ہر نعت, ہر بیان, ہر دعا ہمارے دل میں انشاءاللہ عبادت کے پھول کھلائے گی, عشق رسول کا سبزہ اگے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل نورانی ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایسی پیاری باتیں
دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ مزید ایسے بیانات سننا چاہتے ہیں، مدنی چینل دیکھیے، ہمارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو آپ سبسکرائب کر دیں، تو اس طرح کی پازیٹیو اسپیچز جو ہیں دل پر اثر کرتی رہیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ نے چاہا تو بدل جائیں گے. امجد بھائی، افضل بھائی، سلمان بھائی اور ان کی پوری فیملی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا، اور اس پوری محفل سجانے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک قبول فرمائے. اور میں قبلہ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ منٹ زیادہ لے لیے جو مجھے حکم دیا گیا تھا. ہمیشہ کی طرح شفیق ہیں، مجھے معاف بھی فرمائیں گے. اللہ پاک قبول فرمائے. ہے رقم کرتے رہیں گے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں صرف خواب، کچھ اس کی تعبیر بن جاتے ہیں مشن کے دعوے دار بہت، کچھ اس کی تکمیل پر لگ جاتے ہیں. پیدائش سے تکفین تک ہر چھوٹا بڑا انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے. کبھی بھوک، کبھی بیماری، کبھی معذوری، کبھی یتیمی، کبھی بے روزگاری، کبھی چھت کے بغیر زندگی، کبھی زلزلے کی تباہی اور کبھی سیلاب. سیلانی نے دیا ان سب کی فریادوں کا جواب. جی ہاں، 21ویں صدی میں مملکت پاکستان میں ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو پیدائش سے تکفین تک عام افراد کے مسائل حل کر رہا ہے، اور یہ ادارہ ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان، اور اس کے بانی ہیں